ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا پروگرام چل رہا ہے جواں تم چلے ہو کہاں. میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آج مقصد حیات کے اوپر کہ آخر ہمارا لائف میں پرپس کیا ہے, ہمارے کیا گولز ہونے چاہیے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور ابھی بات چل رہی تھی کہ آخر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی گیو اپ کر لیتے ہیں. لائف میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے, کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے, حالانکہ انہوں نے بہت سارے پلانز بنائے ہوتے ہیں, بہت سارے مشنز بنائے ہوتے ہیں زندگی کے کام کرنے والے, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں. ڈیوڈ شوارٹز ایک آتھر ہے, ان کی کتاب ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ. اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ ون لیگ ول بیٹ دا رانگ ایٹیٹیوڈ اینڈ ٹو لیگز ایوری سنگل ٹائم. یعنی ایک وہ اولمپک اسکیئر کی مثال دیتے ہیں جن کی ایک ٹانگ ہے اور ایک ٹانگ کے ساتھ وہ سوئس ایلپس کے اوپر, سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کے اوپر اسکیئنگ کرتے ہیں, جو کہ شاید ہم دو ٹانگوں والوں کے لیے بھی مسئلہ ہو, تو وہ ایک ٹانگ کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ, یعنی اگر آپ کا رویہ صحیح ہے اور ٹانگ ایک ہے, وسائل آپ کے پاس تھوڑے ہیں, تو یہ چیز بھاری ہوگی کس پر؟ جس کے پاس ٹانگیں تو دو ہیں لیکن اس کا رویہ ہی خراب ہے, یعنی اس کا مائنڈ سیٹ ہی خراب ہے. اٹ آل سٹارٹس ود دا مائنڈ سیٹ. یعنی سب سے پہلے آپ اپنی ذہن سازی کریں کہ میں کوئی بھی لائف میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو آپ کو ارادہ کرنے پہ بھی اجر و ثواب دے دیتا ہے. آج اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا سا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ غریبوں کا مفت علاج ہو, چاہے آپ سے ہسپتال نہ بھی بنے, اجر آپ کو پورا مل جائے گا. آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑی سی مسجد بناؤں, دنیا کی سب سے بڑی مسجد بناؤں, جہاں پہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئیں اور یہ ہو اور وہ ہو. چاہے آپ نہ بھی بنا پائیں, آپ کو اجر پورا مل جائے گا اگر آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی. آپ سوچیں میں کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں, کوئی اسکول بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ لوگ ایسے ہوں جو کہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں, دنیا کی تعلیم حاصل کریں, اور دنیا کو بدلنے والے لیڈرز میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو چاہے آپ نہ بھی کر پائیں, آپ کو اجر پورا مل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری سوچ ہی کبھی وہاں تک نہیں جاتی, ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں وہاں تک کہ بڑے بڑے خیالات ہمارے زندگی میں آئیں. ہم تو اکثر اوقات اپنے سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں اتنے ملوث رہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو اور فکر کو بدلنا یہ بہت ضروری ہے. ایک مارکیٹنگ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مینجمنٹ میں جس کو بولتے ہیں رول آف 5. جان میکسویل ایک ٹرینر ہیں, وہ کہتے ہیں رول آف 5 کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں رول آف 5 یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مثال کے طور پہ درخت لگا ہوا ہے اور آپ روزانہ اٹھتے ہیں اور اس درخت کو 5 دفعہ کلہاڑی کے ساتھ مارتے ہیں اور اس کے بعد کلہاڑا وہیں چھوڑ کے گھر میں چلے جاتے ہیں, تو ایک نہ ایک دن یہ درخت ضرور گر جائے گا. ایسا نہیں کہ نہیں گرے گا, ہو سکتا ہے ہفتے بعد گر جائے, ہو سکتا ہے مہینے بعد گر جائے, لیکن گرے گا ضرور. بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ایسا کوئی مقصد جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی نہ ہو, اور ایسا کوئی مقصد جو کہ آپ کے ماں باپ کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. کرنا چاہتے ہیں جو کریں, لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے, یہ نہیں کہ جو مرضی کریں, چاہے وہ حرام ہو حلال ہو جیسا ہو جو مرضی کریں, ایسا نہیں ہے. جو کرنا ہے ضرور کریں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ کام جو ہے نا وہ شریعت کے اندر منع نہ ہو اور آپ کی والدین کی ناراضگی کا باعث نہ بنے, ان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. جب آپ ایسے کام کریں گے تو اس کے پیچھے پھر ہاتھ دھو کے پڑ جائیں. جس طرح رول آف 5 میں بتایا کہ ایک درخت ہے, اس کو 5 دفعہ اگر آپ روزانہ ہٹ کر رہے ہیں, ایونچولی یہ درخت گر جائے گا. آپ نے ایک مقصد ڈیفائن کر لیا, اس کے پیچھے آپ پڑ گئے, آپ روزانہ 5 دفعہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اکثر اوقات تو مقصد ہی نہیں ہوتا زندگی میں, اور اگر مقصد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ ایفرٹ نہیں کیا جاتا, تو مقصد بغیر ایفرٹ کے پھر ایک خواہش بن جاتا ہے. مقصد تو ہے لیکن ایفرٹ کوئی نہیں ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, تو پھر یہ خواہش ہی ہے بس, اور کچھ نہیں ہے پھر. تو اس لیے رول آف 5 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مستقل طور پر ایک چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور اس کو کرتے چلے جائیں. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی آخر میں اپنا مقصد فائنڈ کیسے کروں, مجھے کیا پتا میرا مقصد کیا ہے. ایک تو جنرل مقصد کی ہم نے بات کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. لیکن میں اب کیسے پتہ لگاؤں کہ میں بذات خود کیا کروں گا؟ مثال کے طور پہ جس طرح صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, تمام کے تمام جو تھے وہ بڑے مختلف تھے ایک دوسرے سے. آپ مثال کے طور پہ خالد بن ولید جو ہیں رضی اللہ عنہ, ان کا مقابلہ اگر آپ کریں سیدنا ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں خالد بن ولید جنگی میدان کے ماسٹر ہیں, اور میدان جنگ میں ان کے جو کارنامے ہیں وہ زبردست ہیں, بے مثال ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں رضی اللہ عنہ, ان سے سب سے زیادہ حدیثیں آ رہی ہیں. وہ ایک محدث ہیں, حدیث کے عالم ہیں,
ان کے شاید جنگی کارنامے کو ایسا نہ ہو جس طرح سے خالد بن ولید کی کوئی احادیث کی روایات ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن دونوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہے. آپ سیدنا عثمان بن عفان کو دیکھیں یا عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں رضی اللہ عنہما، دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں بہت امیر تھے ان کا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا. ان کے برعکس اگر آپ حضرت بلال کو دیکھیں جو کہ غلام ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے. سیدنا عثمان کا مقام اور مرتبہ اور عبد الرحمن بن عوف کا اپنی جگہ پہ ہے. اسی طرح سے بے شمار اور صحابہ ہیں. ابو بکر صدیق کو آپ دیکھ لیں، عمر بن الخطاب کو دیکھ لیں، یعنی سارے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے اندر بڑے ڈفرینسز ہیں، لیکن سب نے کی تو اللہ کی ہی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کی ساروں نے، لیکن اپنے اپنے انداز میں کی، اپنے اپنے سٹائل میں کی، جو جس چیز میں زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب کو یونیک بنایا ہے. آپ جیسا نہ دنیا میں کبھی تھا، نہ آج ہے اور نہ ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل یونیک بنایا. جو کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں. آپ کے اندر ایک خاص کوالٹیز کا کمبینیشن ہے. یہ کمبینیشن، یہ کوالٹیز اس طریقے کے ساتھ کسی اور میں نہیں ہے. اب آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسا کام جو کہ میرا پیشن بھی ہو، میرا شوق بھی ہو، مجھے وہ کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہو، اور اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور طریقے سے عبادت بھی کر سکوں. اس کے لیے کچھ سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. ہوم ورک یہ ہے، پہلا سوال کہ اگر آپ کو 20 کروڑ روپیہ مل جائے کیش، آپ کو کوئی گفٹ کر دیتا ہے، آپ اس پیسے کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب آرام سے تسلی کے ساتھ سوچیے گا. اس کو اپنے اوپر بھی لگائیں گے، اس کو فیملی پہ بھی خرچ کریں گے، پھر آپ کہیں اس کو انویسٹ بھی کریں گے نا، کیونکہ یہ 20 کروڑ بھی ختم ہو جائے گا. تو کہاں انویسٹ کریں گے؟ اپنے اوپر انویسٹ کریں گے کہ جب اپنے آپ کو کوئی اسکل سکھانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے جس پہ آپ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے آپ کما سکتے ہیں، تو سوچیے گا کہ اگر آپ کے پاس 20 کروڑ روپیہ ہو تو آپ اس کو کہاں پر انویسٹ کرنا پسند کریں گے. اس کے بارے میں آرام سے تسلی کے ساتھ سوچیے گا. آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کے پاس 6 مہینے رہ گئے ہیں، آج کی تاریخ سے اندازہ لگا لیں کہ بس آپ کے پاس 6 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. آپ یہ سوچئے کہ یہ 6 مہینے آپ کیسے گزاریں گے. ان 6 مہینوں میں آپ کیا کام کریں گے؟ وہ کام جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیں گے؟ آپ اپنے جو بھی گولز آپ کی زندگی میں تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ کا؟ تو یہ بھی سوال ذرا آرام سے سکون سے بیٹھ کے سوچیے گا کہ اگر آپ کو ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بس 6 ماہ رہ گئے ہیں زندگی کے، تو وہ 6 مہینے آپ کے کیسے گزریں گے؟ اور جب آپ کو اس کا جواب مل جائے تو سوچیے گا کہ میرے پاس آج کیا گارنٹی ہے کہ میں یہ 6 مہینے بھی گزار پاؤں گا یا نہیں گزار پاؤں گا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے. مجھے تو یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ میں یہ اگلا جملہ بھی بول پاؤں گا یا نہیں بول پاؤں گا. مجھے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں یہاں سے گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. مجھے تو معلوم نہیں ہے. تو جب گارنٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے آج ہی پھر وہ کام کرنے چاہیے جو کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں تب کروں گا جب ڈاکٹرز نے خدا نخواستہ بتایا کہ بس تمہارے پاس 6 ماہ رہ گئے ہیں. اور آخر میں یہ سوچیے گا کہ تیسرا سوال ہے یہ کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ ایک نماز جنازہ کا منظر ہے، نماز جنازہ پڑھ دی گئی، مرحوم کو دفنا دیا گیا، اس کے بعد مرحوم کے گھر والے گھر واپس آئے، اب یہ مرحوم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ جن کی وفات ہوئی ہے آپ ہیں. اب آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو کس طرح یاد کریں؟ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کریں، آپ کے بارے میں بری باتیں کریں کہ جی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، اسے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت تھی ہمارے لیے، اب چلا گیا بڑا افسوس ہوا. یا آپ یہ چاہیں گے کہ لوگ کہیں چلو مطلب دل میں ایٹ لیسٹ سوچیں کہ بھئی چلا بھی گیا تو کیا فرق پڑا، یہ تو بہت ظالم تھا، بہت تنگ کرتا تھا، اچھا ہی ہوا چلا گیا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح آپ کو یاد کریں؟ خواتین حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان پہ غور و فکر کرنے سے نا ہمیں اپنی لائف کا مشن اور پرپس ملے گا. آپ کے کچھ گولز ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، کچھ لکھ لیں اپنے پاس. میرے فیتھ گولز کیا ہیں؟ مرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ چاہتا ہوں؟ میرے فیملی گولز کیا ہیں؟
میں کیا چاہتا ہوں میرا فیملی سے کیا رشتہ ہو, میرے فائنانس گولز کیا ہیں, میں کمانا کس طرح چاہتا ہوں, میرے فن گولز کیا ہیں, میں انجوائمنٹ کیسے کرنا چاہتا ہوں پلان کر کے, میرے فٹنس گولز کیا ہیں, میرے فیوچر کیریئر کے گولز کیا ہیں, میرے فردر لرننگ کے گولز کیا ہیں. یہ سارے کے سارے گولز جو ہے نا انسان لکھ کے ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی میں آخر جانا کہاں چاہتا ہوں. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی منزل ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی رستہ آپ لے لیں تو ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے اپنی منزل کا تو تعین کریں. آج بیٹھ کے یہ ہوم ورک ہے, تھوڑا سا ہوم ورک کریں, بیٹھ کے لکھیں تو صحیح کہ بھئی میں جا کہاں رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَإِنَّ تَذْهَبُونَ, تو پھر تم کہاں جا رہے ہو. تو میں اور آپ سوال کا جواب تو دیکھیں, پھر ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری سمت کہاں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے آج ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے ٹائم نکال کے ذرا برین سٹارمنگ کریں, ذرا سوچیں کہ میں آخر کس سمت میں ہوں. وہ سمت ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کا پیشن بھی ہو, بیکاز وہ ایک کنفیوژن چائنیز سینگ ہے کہ اف یو میک یور پیشن انٹو یور پروفیشن یو وونٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے آف یور لائف. اگر آپ اپنے شوق کو ہی اپنا ارننگ کا ذریعہ بھی بنا لینا تو پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کا ہر روز جو ہے نا وہ بڑا اچھا گزرے گا. اور یہی اگر اللہ کی عبادت میں بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قسم کے گولز اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقصد میں پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں, اور دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.